ګرانو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. یقینا نننی پروګرام ستاسو لپاره ډېر مهم دی او په دې کې مونږه د ډاکټر فاطمه شاه صاحبه ډېره زیاته مننه کوو چې هغوی میډیا ته رالل او میډیا په ذریعه باندې زمونږ هغه زنانه، هغه تورسرې، هغه خویندې بچې چې پرسنالټي دا ډېره د زنانو دپاره، نارینو لپاره ډېره خمه ده، خو اکثر داسې کریم یا داسې خلک راوتلي دي چې جعلي جعلي فارمولې یې مخې ته راویستي دي او په زنانو کې ډېر زیاتې مسلې را پیدا کړي. نو آیان میډیکل کمپلیکس چې کوم دی موږ له دا مقرره کوي، هغوی سره به خبرې اترې کوي. او نن مهمه خبره دا ده چې پری میډیکل کیمپ دی، خو پری میډیکل کیمپ سره چې کوم دی نو دوايانې خو هم پرې ورکوي. د سکن دوايانې چې چېرې اوریجنل تاسو ته میلاویږي ډېرې زیاتې ګرانې دي. خو بهرحال د هغوی نه میسیج اخلو، هغوی به راسره خبرې اترې کوي. شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آج جو پری میڈیکل کیمپ میں ابھی تک جتنے مریض آئے ہیں، مریضوں میں وہ کون سی بیماریاں زیادہ ہیں؟ السلام علیکم. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں، ہمیں کوریج دے رہے ہیں، بہت جزاک اللہ. اصل میں ہم نے یہ فری میڈیکل کیمپ اس لیے ارینج کیا ہے تاکہ یہاں پر جتنے بھی غریب مریض ہیں، سب سے پہلے ایک تو وہ آئیں، ان کو یہاں پر دوائیاں ملے اور کسی کی بھلا ہو جائے، کسی کی ہیلپ ہو جائے. دوسرا یہ کہ اس کے ذریعے ایک میسج بھی اسپریڈ ہوگا کہ اب جو چارسدہ کی خواتین ہیں ان کو، کیونکہ ایسے مسائل ہوتے تھے جو ان کو میل ڈاکٹرز کے پاس جا کے وہ دکھا نہیں سکتی تھیں اور ان کو بغیر دیکھے بغیر ان کو ٹریٹمنٹ دیا جاتا تھا، جو کہ وہ صحیح کام بھی نہیں کرتا تھا ان پہ، کیونکہ صحیح تشخیص ضروری ہوتی ہے علاج سے پہلے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے کہ اب ایک فیمیل ڈاکٹر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ان کے مسئلے مسائل اچھے طریقے سے دیکھ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اس کو اچھے سے ٹریٹ کر سکتی ہے، وہ اپنی ہر مسئلہ شیئر کر سکتی ہیں، کھل کے بات کر سکتی ہیں. اور ہمارے پاس اب تک زیادہ تر ہمارے پاس کیبیز کے بہت پیشنٹس آئے ہیں، ہمارے پاس چھائیوں کے مریض، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ فارمولا کریمز یہاں پہ فیمیلز یوز کرتی ہیں وائٹننگ کے لیے، برائٹننگ کے لیے، حالانکہ اب بہت ایسے جدید علاج آ چکے ہیں جس سے کہ چہرے کی رنگت گوری بھی ہو سکتی ہے، چہرے کی رنگت صاف بھی ہو سکتی ہے. اب جو ہے آپ کے دانے، اگر چاہے وہ جتنے بڑے دانے ہوں، موٹے دانے ہوں چہرے پر، جو کہ فیمیلز کے بچیوں کے آتے ہیں، ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے، فیوچر میں ان کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے بہت اچھے علاج نکل آئے ہیں. تو اب کسی کو بھی یہ ادھر ادھر سے اسٹیرائڈ اور فارمولا کریمز لے کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اویئرنیس پھیلنی چاہیے، کیونکہ چھوٹی بچیاں بچپن میں ہی ان چیزوں کو استعمال کرنے لگ جاتی ہیں، چہرے ان کو اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ فیوچر میں ان کی شادیوں کے مسئلے مسائل اور آگے ان کے لیے زندگی بھر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو ہمارا یہی موٹیو ہے، یہی مقصد ہے کہ یہاں پر سب کو بہترین علاج پرووائڈ کیا جائے، وہ پرووائڈ کیا جائے جو سائنٹیفکلی پروون ہو، جو کہ دنیا بھر میں صحیح ڈاکٹرز، ڈرماٹولوجسٹ پریکٹس کر رہے ہیں، نہ کہ بالکل آنکھیں بند کر کے کسی کو اسٹیرائڈ دے دیں اور کسی کو اس طرح کا علاج نہیں. صحیح طریقے سے علاج، ہمارے پاس جدید سے جدید علاج موجود ہے ہر طرح کی بیماریوں کا، چاہے وہ سورائسس ہو، چاہے وہ پیمپیگس ہو. ایسی کافی بیماریاں ہیں جو کہ علاج کے قابل ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن وہ سب قابل علاج ہوتی ہیں. وہ آئیں، اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں اچھے طریقے سے. ہم یہاں پر علاج کے ساتھ ساتھ ریفرنس بھی کریں گے، کیونکہ میں بلانگ کرتی ہوں، میں نے LRH سے اپنی ٹریننگ کی ہوئی ہے. ہمارے بڑے بڑے نام ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ نور صاحب، ڈاکٹر ماجد پراچا صاحب، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اتنی اچھی ٹریننگ دی ہے کہ ہم کسی بیماری کو اچھے سے تشخیص بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. جو بیماری ہمیں لگے کہ بھائی اس کے لیے کوئی ایڈوانس لیول کا علاج چاہیے، بالکل ہم ان کو پشاور ریفر کریں گے، پراپر چینل کے تھرو ریفر کریں گے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ان کی بایوپسی ہو سکے، ان کی بایوپسی سے ان کی پراپر تشخیص ہو سکے، پراپر علاج ہو سکے. اسکن کے کافی ایسے کینسرز ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا، جو کہ معمولی ہوتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو ایک کالا داغ نظر آئے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ایک اندر چھپا ہوا کینسر ہے جو کہ بغیر اوپر سے اسپریڈ ہوئے باڈی میں اسپریڈ ہو جاتا ہے، مریض کے لیے موت کا باعث بن جاتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، تشخیص ضروری ہے. ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ بتائیں. اگر میں پشتو میں سوال کروں تو آپ اردو میں جواب دیں صحیح ہے، گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو خپل تجربې باره کې وایي څنګه تاسو ٹھیک چې ہے، ادارې کې ما وخت تیر کړی بالکل تاسو بالکل د څونه وخت مو شو؟ صحیح ہے. میری MBBS میں نے KGMC خبر گرلز میڈیکل کالج سے کیا ہوا ہے، اس کے بعد حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی میں نے ہاؤس جاب وہاں سے کی ہے. LRH میں میری 5 ایئرس کی ٹریننگ تھی. مجھے ڈاکٹر بلال اوان سے میں نے جنرل میڈیسن کی ٹریننگ کی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبزادہ نور، ڈاکٹر ماجد پراچا صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، یہ میرے سینئر رہ چکے ہیں، ہمارے پروفیسرز ہیں LRH میں، ان کے انڈر میں نے 5 ایئرس ٹریننگ کی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے پشاور میں یونیورسٹی روڈ پہ میرا کلینک تھا، اس سے میرا کافی نام بنا، ایستھیٹکس اور ڈرماٹولوجی کا، ڈاکٹر فاطمہ کے نام سے ہی تھا. تو اس سے بھی الحمدللہ بہت میرا ایکسپیرینس گین ہوا. ابھی مجھے تقریباً 4 سال اور بھی ہو چکے ہیں مزید، کہ میں اس کے بعد بھی اپنی پریکٹس پشاور میں کر رہی تھی، لیکن یہاں پہ مجھے آنے کا موقع ملا کیونکہ میری گورنمنٹ جاب تھی یہاں پہ میڈیکل آفیسر کی، یہاں پر DHQ چارسدہ میں اور یہ وومن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل میں.
اس سے میں نے یہاں پر دیکھا کہ میرے پاس جن کو پتہ چلتا تھا، جن خواتین کو کہ یہاں پہ اسکن کی ڈاکٹر موجود ہے، جن نرسز کے تھرو پتہ چلتا تھا یا کلرکس کے تھرو پتہ چلتا تھا، وہ خواتین میرے پاس وہاں پہ آتی تھی علاج کے لیے. تو اس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ خواتین کو ضرورت ہے ایک فیمیل ڈاکٹر کی، جو کہ فیمیل ڈاکٹر بیٹھے اور اسکن کا پراپر علاج کرے اور پیشنٹس کو فائدہ ہوگا اس چیز سے. اس لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ مجھے ضرور یہاں پر سٹارٹ کرنا چاہیے، تاکہ کسی پیشنٹ کی بہتری کے لیے، ہم پیشنٹ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کوئی مس گائیڈ نہ ہو، کسی کو یہ مجبوراً پشاور تک ٹریول نہ کرنا پڑے، ان کو بہترین علاج کی سہولت ان کے اپنے چارسدہ میں اویلیبل ہو کہ وہ آئیں اور یہاں سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. خو دا راته ووایه چې د دې سپیشلیټي کمې ولې دی؟ خو میل دی خو فیمیل دی، دلته کې سکن ډاکټر پسې ګرځېدل دا ډېره ګرانه وه 400 کې که نه جي، نو دې ته ولې خلک توجه نه ورکوي داسې دا؟ اصل میں اسکن کا یہ مسئلہ ہے نا کہ اسکن پہ باقی ڈاکٹر سمجھتے نہیں ہیں. ہماری اسپیشلٹی ایسی ہے نا، جیسے ایک اب میں ہوں، میں پیڈس میں کر سکتی ہوں، مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں ان کو، تو ہم نے MBBS میں پڑھا ہوتا ہے، لیکن اسکن ایسی فیلڈ ہے جو کہ MBBS میں زیادہ نہیں پڑھائی جاتی. تو اسکن میں ایسا ہے کہ اس کا کیونکہ اسکوپ زیادہ ہے، تو کوئی بھی اسکن کا ڈپلوما کر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈرماٹولوجسٹ بنا لیتا ہے. پیشنٹ کا ایسے نقصان ہوتا ہے. جب پیشنٹ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے، انہوں نے صحیح کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، ان کو ڈیزیزز کا نہیں پتا، تو وہ ہر مسئلے کے لیے PRP کا حل نکال کے برباد کر دیتے ہیں. ہر مسئلے کو فنگل انفیکشن دیکھتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں، پیشنٹ کو ایسے مس گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم PRP کریں گے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. پیشنٹ صحیح ڈاکٹر کے پاس آنے سے پہلے 10 غلط ڈاکٹرز کے پاس گھوم چکا ہوتا ہے، جس کو ہم کویکس کہتے ہیں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے، کہ وہ 10 کویکس کے بعد پھرتا ہے جو کہ غلط ڈاکٹر ہوتا ہے، جعلی ڈاکٹر ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ صحیح کے پاس آتا ہے تو وہ اس بیچارے کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ ٹریٹمنٹ اس کو اس کا ایک ایمان بن جاتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب آپ صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کی تشخیص بھی صحیح ہوگی، آپ کا علاج بھی صحیح ہوگا، آپ کو فائدہ بھی اسی سے ہوگا. تاسو به دلته جي څه ټایم نه څه ټایمه پورې ناست یې داسې کمې ورځې؟ یہاں پر انشاءاللہ 4 بجے سے شام 7 بجے تک، پیر اور منگل کے دن ہم لوگ ابھی سٹارٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم رسپانس دیکھیں گے. اچھا رسپانس ملتا ہے، لوگ ہم سے اچھے سیٹسفائیڈ تو انشاءاللہ ہوں گے. اب تک میرے سب پیشنٹس الحمدللہ سب سیٹسفائیڈ ہیں ہمیشہ سے. تو جب ان کی سیٹسفیکشن لیول دیکھوں گی، جب پیشنٹس انکریز ہوں گے، ہم ڈیز بڑھا بھی لیں گے انشاءاللہ. فی الحال سٹارٹ میں ہم پیر اور منگل شام 4 سے 7 بجے تک ہم یہاں پہ بیٹھیں گے. زموږ یا دا یقین باور شته چې خلک تاسو وګوري نو بیا به راځي، ولې خلکو ته پته نشته. موږ هم د پیړ کې تجربه شته چې د سکن په نوم باندې خلک لوټ شو چې زه د سکن ډاکټر یم، زه دی مزه یم. تاسو چې پری میډیسن هم دې وخت کې ورکوي او دا هم د ډېر کافي دغه دي که نه جي، نو دا خو ته پته شته چې د علاقه غریبه ده. بالکل بالکل. میں نے یہاں پر ابھی 1 سال سے یہاں پہ میں جاب کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت غریب مریض ہیں. تو اب ایک اور چیز یہ بھی ہے جو میں یہاں پہ لانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو اگر کسی کو اسکن کا ایسا مسئلہ ہے جو کہ یہاں پہ قابل علاج نہیں ہے، ان کو پشاور جانا پڑتا تھا ایستھیٹک ٹریٹمنٹس کے لیے. اب وہی علاج ان کو یہاں ملے گا، نہ ان کا ٹریولنگ کا خرچہ ہوگا، دوسرا ان کو کم قیمت میں وہی علاج ملے گا. ہم پرائسز اتنی نہیں کریں گے کہ پیشنٹ افورڈ ہی نہ کر سکے. میں یہ چاہوں گی کہ جو بچیاں جن کے چہرے پر دانوں کے داغ کھڈے بن گئے ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کے کھڈوں کا علاج ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ان کی افورڈیبلٹی کی رینج میں ہو، ان کو ٹریولنگ کا خرچہ نہ برداشت کرنا پڑے، ان کو زیادہ مہنگے پروسیجرز، کیونکہ پشاور میں ریٹس ہر چیز کے بہت ہائی ہو چکے ہیں. ایک عام پروسیجر کا بھی آپ پتہ کریں تو 10-15 ہزار سے زیادہ آپ کو بتائیں گے، کم نہیں بتائیں گے. پشاور میں ریٹس بہت ہائی ہیں. تو میں یہاں پر جب ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کروں گی، میری کوشش یہی ہوگی کہ غریب مریضوں کے لیے علاج کم سے کم پیسوں میں کیا جائے، ٹھیک ہے. وہ بچیاں جو اپنے چہرے کو لے کے بہت پریشان ہیں، ایون اس کے ساتھ سائیکیٹرک پرابلمز آ جاتے ہیں ان کے اندر، کانفیڈنس ان کا ختم ہو جاتا ہے. میں چاہوں گی کہ ان کے کانفیڈنس کو ری بلڈ ہم کریں، ان کی ہیلپ کریں، ٹھیک ہے، ان کا چہرہ دوبارہ سے ٹھیک کریں. اور اسپیشلی میں اس کے لیے بہت شکریہ کرنا چاہوں گی تمام جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جن کو میری ایک آواز پہ جو بالکل میری ہیلپ کے لیے آ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے میں ان کی شکر گزار ہوں. بہت سارے فارما والے ہمارے ساتھ ہیں، وزڈم فارما، کیراپکس فارما ہے، سرونگ فارما ہے، اس طرح اور بہت سارے فارما والوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بیکاز آف دس کہ میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. یہ جانتے ہیں کہ میری پرفارمنس کیسی ہے، میرا پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کا لیول کیسا ہے، میرے پیشنٹ کتنے سیٹسفائی ہوتے ہیں. اور دوسرا ان کا بھی بہت بہت تھینکس کہ ہمیشہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جب جب میں نے جہاں پر بھی پہلے بھی فری کیمپس ارینج کیے ہیں تو یہ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ ہوئے. د ډېرو کمو خلکو جي دا سوچ وي، دا کم سوچ چې ستاسو دی، کومه جذبه چې ستاسو ده، خو اکثر کپنی چې کم دی خو ډاکټر له دومره پیدې ورکړي چې بیا به هماغه دوی لیکي، نو خو مریض جاڼې او د هغې به کوم ځای